حکومت دوبارہ سے اعتماد کا مظاہرہ کر رہی ہے. جوائنٹ سیشن ایک دفعہ پھر بلا لیا گیا ہے قانون سازی کے لیے, اور یہ دعویٰ کر رہی ہے حکومت کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کو منا لیا ہے. مگر اتحادیوں میں قاف لیگ کی طرف سے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے نہیں مانے, کوئی کہہ رہا ہے مان گئے ہیں. ایم کیو ایم خاموش ہو گئی ہے, حالانکہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ای وی ایم پر ہمارا واضح موقف ہے. ساتھ ہی جی ڈی اے نے کم از کم واضح موقف لیا ہوا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار عصمت شیرازی صاحبہ موجود ہے. عصمت صاحبہ بہت شکریہ. 3 دن پہلے اتحادیوں کی زبان اور بیان اور لہجہ الگ تھا, اب ذرا بدل گیا ہے. یہ واقعی مان گئے یا نہیں مانے ہیں؟ متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں, اور کیسے مانے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت حکومت کو 2 محاذوں کے اوپر سامنا ہے. ایک تو ان کے اپنے اراکین, جن میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتی, لیکن اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. جو اصل معاملہ تھا کہ آج میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں کہ یہ کہا گیا کہ آپ بتائیں ہمیں کہ ای وی ایم کے اوپر جو آپ کے تحفظات ہیں اس کو ہم جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پی ایم ایل کیو کی طرف سے گئے تھے مونا صلاحی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ فہمیدہ مرزا صاحبہ تھیں, اور اسی طرح سے ایم کیو ایم کی طرف سے بھی لوگ تھے. لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس وقت جب وہ میٹنگ ہو رہی تھی تو مونا صلاحی صاحب نے یہ کہا کہ ان کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے اور وہ پوری طرح سے سپورٹ دیں گے حکومت کو اس قانون سازی کے حوالے سے. جبکہ اسی وقت طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہماری اطلاعات ہیں انہوں نے ان کو روکا, اور انہوں نے کہا کہ آپ قطعی طور پر اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور انہوں نے کہا میں خود ایک اسمبلی کے رکن کے طور پہ بھی اور ایک پی ایم ایل کیو کے لیڈر کے طور پہ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تحفظات ہیں اور ہم اس کے اوپر ابھی تک کلیئر نہیں ہے. جو ہماری لیڈرشپ کہے گی اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اس پہ معاملات کو طے کریں گے. تو آج پی ایم ایل کیو نے دراصل مونا صلاحی صاحب نے اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو وہاں پہ دیا, اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہاں پہ دیا. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ایم ایل کیو کے اندر یہ ڈسکشن ہوا, اور انہوں نے یہ معاملہ, اس کے اندر بہت زیادہ ڈویژن تھی. پارٹی کی اکثریت جو تھی وہ اس معاملے کے خلاف نظر آتی تھی کہ حکومت کو سپورٹ دی جائے, خاص کر کے اس موقع کے اوپر جبکہ ان پاپولر گورنمنٹ ہے, جبکہ گورننس کے بہت سے ایشوز ہیں, ان کے اپنے تحفظات, جماعت کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں اس کے تحفظات ہیں. لیکن یہ معاملہ پھر انہوں نے پرویز الہی صاحب کے اوپر چھوڑا کہ وہ اپنا فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ کریں گے, اور وہی اب اس معاملے کے اوپر اپنا حتمی فیصلہ جو ہے وہ دیں گے. تو پی ایم ایل کیو تو ابھی تک ڈیسائسو نہیں ہے کہ انہوں نے ای وی ایم کے اوپر ووٹنگ کرنی ہے کہ نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. جی ڈی اے نے اس کے اوپر ان کو ضرور ایشورنس دی ہے, آن لائن جو ان کی ووٹنگ سسٹم ہے اس کے اوپر ان کو تحفظات ہیں. لیکن جو ایم کے ایم ہے وہ بالکل اس وقت خاموش ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایم کے ایم جو ہے وہ وقت کا انتظار کر رہی ہے, وہ ٹائم بائے کر رہی ہے. اسی دوران حکومت نے بہت جلدی میں آ کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب اپنا جو بدھ کے روز اس اجلاس کو کریں گے, کیونکہ جو اسلام آباد کے اندر ایک بز ہے کہ وہ 20 سے پہلے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے اراکین کو بھی وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ووٹ ڈال سکیں. باقی جو ان کے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو اندر کے معاملات ہیں جس کے اوپر بہت ساری جو ہماری اتحادیوں سے بھی بات ہوئی ہے, وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ ان کے اپنے لوگ بھی اس قانون سازی کے حمایت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور ہماری اطلاعات ہیں کہ ایک بڑا نمبر ہے جو کہ مطمئن نہیں ہے اس قانون سازی کے ساتھ, اور ان کے تحفظات تاحال موجود ہیں. اور حکومت ویسے محفوظ ہے, کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن ایک الگ بیانیہ دیتی ہے, اور یہ ایک تاثر پیدا کیا گیا کہ حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ بھی معاملہ. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتحادی اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے؟ تھوڑی بہت بارگیننگ ہوگی, تھوڑا بہت حکومت سے اس صورتحال میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی, مگر حکومت محفوظ رہے گی؟ بالکل ہو سکتا ہے کہ اتحادی جو ہے وہ اور طرح سے سوچے, چونکہ جو نمبر میں کم ہوتے ہیں ان کے اوپر حکومت ہے اس وقت پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے, ان کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں, ان کے اگلے پیکیجز ہوتے ہیں, وہ ان کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے دیکھنی ہوتی ہیں. لیکن حکومت کو جو اصل ڈر ہے وہ ان کے اپنے نمبر سے ہے, جو 2 درجن کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں. میری اپنی اطلاعات ہیں کہ 13 سے 14 اور 18 کے درمیان جو اراکین اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے جب رابطہ کیا گیا تھا پچھلی بار. اب کیا صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ یہ آنے والے دن میں پتہ چلے گا, کل پتہ چل سکے گا. خاص کر کے ان کو ٹیلی فون کالز گئے تھے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ کریں, مگر انہوں نے اپنے تحفظات کا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ اظہار کیا تھا کہ ہم ای وی ایم کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی کسی ووٹنگ میں فی الحال شرکت جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. سو اب ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کے جو اراکین ہیں جن کا تعداد بڑھ گئی ہے وہ ان کو منا سکے اور ان کو اس قانون سازی کے اندر لے سکے. اسی لیے ابھی تک
तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता मुश्तरका इजलास का, क्योंकि इजलास ऑलरेडी चल रहा है, उसको रोक के फिर आपने मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन देना होता है, सदारती हुक्म उसके लिए आता है, तो वो हुक्म अभी तक नहीं आया। हो सकता है कल आ जाए, लेकिन जब तक हुकूमत को अपने अरकान की तरफ से यकीन दहानी नहीं होगी कि वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे, तब तक वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा कि जो प्राइवेट मेंबर्स डे का बिल था, उसके ऊपर खुद उनके हुकूमती अरकान ने एक झलक जरूर दिखाई थी। बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन 117 और 104 का वोट था, जिसके दरमियान के डिफरेंस था तकरीबन 13 लोगों का, और हमारी तादाद जो है वो उस वक्त यही बनती थी तकरीबन 13 या 14 के करीब। अब ये कहा जा रहा है, अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि 17 से 18 लोग जो है वो उनके साथ हैं। आपने देखा आज बिलावल और शहबाज साहब का भी आपस में जो है वो राब्ता हुआ है नंबर्स के हवाले से, क्योंकि अलर्ट है अपोजिशन इस मामले को लेकर के, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे अरकान जो हैं वो राब्ते में हैं। सो देखना यही है कि अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है बुध को, तो हुकूमत जो है वो ज्वाइंट सेशन के अंदर अपने इन कवानीन को पास करवा सकती है जो कि वो करवाना चाहती है, और हर सूरत एज अर्ली एज पॉसिबल वो चाहते हैं कि इस जो आंकड़ा है इसको वो जो 20 का आंकड़ा है उससे पहले वो ये मामला जो है वो तय कर लें और ये कानून जो है उस पर कानून साजी हो सके। बहुत शुक्रिया।